الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہجر نبی میں آہ کب بے اثر گئی۔ کتنی پیاری بات کہی کسی عاشق رسول نے۔ ہجر نبی میں آہ یعنی حضور کے فراق میں جو ہم نے آہ لی وہ بے اثر نہیں گئی۔ ہجر نبی میں آہ کب بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مر مٹے نہ آقا پر وہ بندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت فرماتے ہیں، خود ملاحظہ فرماتے ہیں کون درود پڑھ رہا ہے، کتنا پڑھ رہا ہے، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اللہ پاک ہمارے جاننے والوں سے شیطان کو دور کرے، ہم سے دور کرے، ہماری اولاد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے سارے جاننے والوں سے، سارے مسلمانوں سے اللہ پاک شیطان کو دفع کرے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں۔ میرے وابستگاں کی میرے سارے قبیلے کی، میرے وابستگاں کی اور میرے سارے قبیلے کی، تمہیں ابلیس سے کرنا حفاظت یا رسول اللہ، تم ہی ابلیس سے کرنا حفاظت یا رسول اللہ۔ شیطان حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کیا کہا آ کر؟ اس نے کہا اللہ نے آپ کو رسول بنایا، آپ سے کلام فرمایا۔ فرمایا ہاں تم کون ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ اللہ پاک سے سوال کیجئے، یا اللہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی، فرمایا اس سے کہو، یعنی شیطان سے کہو، ہم نے تیری ریکویسٹ کو قبول کیا، درخواست کو قبول کیا، ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو۔ جب تو سجدہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ شیطان کی توبہ قبول کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کو یہ بتایا تو شیطان ہے، آگ سے بنا ہوا ہے، ایک دم آگ کا گولا بن گیا۔ تکبر سے کہنے لگا اے موسیٰ، میں نے آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ ہے نا ڈھیٹ؟ شیطان ڈھیٹ ہے، شیطان متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، اور جب ہی برباد ہوا، یہی تکبر اس کو
لے ڈوبا۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا نا، جی ہاں، شیطان نے تکبر کیا تھا، جب ہی برباد ہوا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور سارے فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی، شیطان کو بھی حکم دیا کہ سجدہ کریں۔ شیطان جن ہے، جن، یہ فرشتہ نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سب سے پہلے جبریل امی علیہ السلام نے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، پھر دیگر مقرب فرشتوں نے۔ یہ سجدہ تھا جمعے کے دن، فرائیڈے کو، زوال کے وقت سے، یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، عصر تک۔ ابلیس نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ تکبر، بڑا پن، انانیت، ہٹ دھرمی، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اکڑ کے کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ شیطان کی کیا مراد تھی؟ کہ آدم علیہ السلام اگر آگ سے پیدا کیے جاتے میرے برابر ہوتے، جب بھی سجدہ نہیں کرتا، میں تو بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ استغفر اللہ۔ اب جب شیطان نے تکبر کیا، کافر ہوا، سرکشی کی، ہٹ درمی کی، انانیت کا شکار ہوا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان کا فٹے منہ ہو گیا، صورت بدل گئی، حسین صورت ختم ہو گئی، بد شکل ہو گیا، چہرہ کالا ہو گیا، نورانیت اس کی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ کیا فرمایا؟ سورہ صاد، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تو جنت سے نکل جا کہ تو راندہ گیا، یعنی لعنت کیا گیا ہے، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ تو شیطان نے تکبر کیا اور ایمان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ شیطان سرکش، نافرمان پہلے نہیں تھا، ہزاروں سال عبادت کی، جنت کا خزانچی، جن، عبادت، ریاضت، علمیت، فرشتوں کا استاد، معلم الملکوت، بہت مقرب، اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوتا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا، اور ہزاروں سال کی ریاضتیں اس کے کام نہیں آئی، ذلیل ہو گیا، جہنم کا حقدار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو تکبر یہ اللہ پاک کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ تکبر نے شیطان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، برباد کر دیا۔ جب ابلیس مردود ہوا تو جبریل امی اور میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے مقرب فرشتے، رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریافت فرمایا، حالانکہ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رب تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تم اسی حالت پر رہنا۔ دیکھیں، جو فرشتے معصوم ہیں، اور یہ تو بہت مقرر فرشتے ہیں، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل امی علیہ السلام کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبے کے پردے سے لپٹے ہوئے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ، اے میرے مالک، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل غضب کے گروہ میں نہ شامل فرمانا۔ اللہ اکبر۔ تو ابلیس کا انجام دیکھ کر جبریل امی علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اللہ کے خوف سے روتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کے خوف سے ہمیں تھر تھر کانپتے رہنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شیطان حاضر ہوا اور توبہ کا کہا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، توبہ کر، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، مگر وہ پھر اس کو وہی تکبر کی چڑھی۔ اللہ پاک ہمیں انانیت سے بچائے، ہٹ درمی سے بچائے، عناد حق سے بچائے۔
پتہ چل جاتا ہے یہ بات حق ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی گردن میں سریا ہے، اکڑے رہتے. میں کیوں صلح کرنے میں پہل کروں؟ میں تو بڑا ہوں، میرا مال زیادہ ہے، میری پراپرٹی زیادہ ہے، میں سیٹ ہوں، میں استاد ہوں، میں فلاں ہوں. ارے بھائی عاجزی کرو، عاجزی کرو یار. عاجزی کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، تکبر کو پسند نہیں فرماتا. جو عاجزی کرے گا اس کو بلندی عطا کی جائے گی. تو شیطان کو اس کے تکبر نے برباد کیا. خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور بڑے اکڑے ہوئے ہیں، وہ معذرت کرنے میں شرم آتی ہے. تکبر نے تو ابو جہل کو ایمان سے محروم رکھا، تکبر کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا. بہرحال یہ شیطانی کام ہے تکبر کرنا. اور یاد رکھیں جو تکبر کرنے والے ہیں اللہ پاک ان سے ناراض ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. ان تکبر کرنے والے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. قیامت کے روز کیسے ہوں گے؟ چونٹی کی شکل میں، کیڑی کی شکل میں. آج بڑے بنتے ہیں، ان کی باڈی، ان کا جسم چونٹی جیسا ہوگا، چہرہ انسانی ہوگا اور لوگ ان کو روند رہے ہوں گے. جہنم کے اس طبقے میں ڈالا جائے گا جس کو نا امیدی کی جگہ کہا جاتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بار شیطان آیا. اس کے سر پر رنگ برنگی ٹوپی تھی، وہ بہت سارے کلر تھے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوا شیطان تو ٹوپی اتار کر رکھ دی. کہا اے موسیٰ آپ پر سلام علیہ السلام. فرمایا کون ہے؟ کہا میں ابلیس ہوں. ابلیس کا پتہ کیا معنی ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم گناہ گار، خطا کار، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور سچی توبہ کریں. شیطان مایوس ہے، ہم کیوں مایوس ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے زندہ نہ رکھے تو کیوں آیا ہے؟ شیطان کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے، آپ کی خدمت میں سلام کرنے آیا ہوں. فرمایا تیرے سر پر جو چیز دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ کہا ٹوپی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو میں اچک لیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سا عمل ہے جب انسان کرتا ہے تو اس پر غالب آ جاتا ہے؟ شیطان نے کہا جب کوئی بندہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے، میں اس پر غالب آ جاتا ہوں. جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے میں اس پر غالب آ جاتا ہوں. تو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں حافظ قرآن ہوں تو میں نے تو اتنا علم پڑھا ہے، میرے تو اتنے علوم ہیں، میں نے بی ایس سی کی ہے، میں نے ایم ایس سی کی ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی، میں نے ایم فل کیا، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں پائلٹ ہوں، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میں سی اے ہوں، تو میں دادا ہوں، تو میں چاچا ہوں، تو میں نانا ہوں. ابھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرو بھائی، ان کی ساری کریں. میں اتنا نیک ہوں، اتنے عرصے سے میں نے تہجد پڑھی، اتنے سال تہجد میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، 50 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں میں 30 سال سے پیر کا روزہ رکھ رہا ہوں. میں کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ جس کے لیے رکھ رہے ہو وہ جانتا ہے، وہ اس سے ثواب کی امید رکھو، اس کے بارگاہ میں دعا کرو. لوگوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کوئی پیر صاحب بتاتے ہیں، باپ اپنی اولاد کو بتاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ہم ایسی چہکتے پھر رہے ہیں، بتاتے پھر رہے ہیں. تو اپنی نیکیوں کو بڑا نہیں جاننا چاہیے، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ شیطان غالب آ جائے گا. اور اپنے گناہوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ میں نے تو توبہ کر لی. اچھا تو نے گناہوں سے توبہ کر لی، پہلے شراب پیتا تھا، بدکاری کرتا تھا، فلمیں، ڈرامے اور گندے کام اور نہ جانے جھوٹ، غیبت، چغلی، دل آزاری، کیا کچھ کیا. اب تو میں نے توبہ کر لی نا. ارے بھائی توبہ کر لی، تیری توبہ کی قبولیت کی کنفرمیشن تجھے کس نے بتائی؟ اللہ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے، بندہ اللہ سے امید رکھے، کنفرم کوئی نہیں کر سکتا. پھر کیوں نیک سمجھے اپنے آپ کو؟ تو یاد رکھیں جو اپنے نیکیوں پر اترائے، گناہوں کو بھول جائے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے.
ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ شیطان سے بچا۔ تو نیکیوں پر اترانا نہیں چاہیے، گناہوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پھر شیطان نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار نہ کرنا۔ جو شخص غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، وہ عورت جو اس کے لیے حلال نہیں، تو میں خود وہاں موجود ہوتا ہوں، کسی چیلے کو نہیں بھیجتا، میں خود جاتا ہوں، یہاں تک کہ دونوں کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ ابھی پردہ نہیں کریں گے بھابھی سے، اپنی کزن سے، چچا زاد، پھپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پردہ ہے۔ تائی، ممانی، پردہ ہے۔ رشتے کی عورت فلاں فلاں فلاں، پردہ ہے۔ بہن سے پردہ نہیں ہے، ماں سے، پھپھی سے، خالہ سے، نانی دادی، جو جن سے پردہ نہیں ہے، رضائی والدہ وغیرہ، ان کے علاوہ جو نامحرم ہیں، جن سے تنہائی حلال نہیں، اگر تنہائی اختیار کی، وہ بات چیت ہو رہی ہے تو میسیجز چل رہے ہیں، حال احوال پوچھ رہے ہیں، اللہ کی پناہ، پھر شیطان کسی چیلے کو نہیں بھیجے گا، خود آئے گا اور فتنے میں مبتلا کرے گا۔ ناک کٹتی پھر دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ شیطان نے 3 باتیں بتائیں، یہ ایک دوسری بات بتائی، جب بھی اللہ پاک سے کوئی وعدہ کرو اسے پورا کرنا۔ تیسری بات بتائی، جب صدقے کا مال نکال لو اسے خرچ کر کے مستحقین تک پہنچا دینا، کیونکہ جب کوئی صدقے کا مال الگ کر کے رکھتا ہے، اسے خرچ نہیں کرتا، تو میں اپنے کارندے نہیں بھیجتا، میں اپنے چیلے نہیں بھیجتا، میں خود چلا جاتا ہوں اور رکاوٹ پیدا کرتا ہوں۔ پھر شیطان کہتے ہوئے جانے لگا، ہائے افسوس، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے وہ بات بتا دی جس کے ذریعے میں انسانوں کو بہکاتا ہوں۔ شیطان بے وقوف ہے، تو جن باتوں سے وہ بہکاتا ہے اس نے خود ہی اپنا وہ بات آؤٹ کر دی۔ خیر، تو شیطان جہاں تنہائی ایسی عورت کے ساتھ اختیار کی جائے جو مرد کے لیے حلال نہیں، شیطان کسی چیلے کو نہیں بھیجتا، خود پہنچتا ہے۔ اللہ سے جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ شیطان پہنچ جاتا ہے۔ اور جب ہم نے نیت کر لی یہ زکوٰۃ کا مال، یہ اللہ کے لیے، یہ غریب کے لیے، یہ بھائی کے لیے، یہ بہن کے لیے، یہ دوست کے لیے، یہ غریبوں کے لیے، یہ مسکینوں کے لیے، تو اس نیکی میں مال خرچ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہاں دیر کی نا، پھر شیطان کہے گا یار تیرے تو خرچے نہیں پورے ہوتے، آج کل تو حالات ٹھیک نہیں، ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ تو بھئی کروڑوں روپے کی عمارت بنائی ہوئی ہے، کہتے ہیں ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ اربوں روپے کا کاروبار چل رہا ہے، کروڑوں روپے کا کاروبار چل رہا ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ کروڑوں روپے کے بینک بیلنس، ہاتھ اب بھی تنگ ہے، ذہن تنگ ہے، ذہن تنگ ہے، کھوپڑی تنگ ہے۔ شیطان سے جنگ ہے، اللہ کرے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے واش روم میں گئے تو اپنے خادم کو قریب بلایا اور اپنی قیمتی جو جبہ تھا وہ عنایت فرمایا کہ جاؤ اس کو دے دو، کسی مستحق کو دے دو۔ حضرت فارغ ہو کر آئے اور غلام نے وہ جو قیمتی لباس تھا کسی کو صدقہ کر دیا۔ عرض کی حضور اتنی جلدی کیا تھی، ذرا فارغ ہو جاتے پھر کہہ دیتے۔ فرمایا کہ میں نے نیکی کا ارادہ کر لیا تھا، تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ دل بدلے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ تو جب ذہن بنے کہ فلاں چیز فلاں کو دینی ہے، اللہ کی راہ میں دینی ہے، مسجد میں دینی ہے، مدرسے میں دینی ہے، کسی غریب مسکین کو کھلانا پلانا، لباس، کپڑے، کوئی چیز دینی ہے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔